بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن ثانی الدرس الثانی عشر، مضارع منصوب۔ ہم پڑھ رہے تھے مضارع منصوب کی، ہم نے امثلہ کی تھی اور اس میں دیکھا تھا کہ مضارع کو نصب دینے والے کون کون سے حروف ہیں اور کس طرح سے وہ مضارع کے صیغوں کو، مفرد کے صیغوں کو، نون نسوہ کے صیغوں کو، فاعل خمسہ کے صیغوں کو مجزوم کرتے ہیں اور مجزوم ہونے کی ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ آج ہم شرح و تفصیل پڑھیں گے۔ شرح و تفصیل میں دیکھیں، مضارع کو نصب دینے والے 4 حروف ہیں: ان، لن، کئی اور اذن۔ تو ان چاروں میں سے اب ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں۔ ان یہ حرف مصدریت و نصب و استقبال کہلاتا ہے۔ ان یہ حرف مصدریہ ہے، یہ نصب دیتا ہے اور مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے مضارع کو، خالص مستقبل کے معنی میں۔ مضارع میں چونکہ دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل والے، تو جب ان داخل ہو جاتا ہے تو حال والا معنی ختم اور مستقبل والا معنی ہی صرف اس میں رہتا ہے۔ تو ان کو کہتے ہیں حرف مصدریت نصب و استقبال۔ یہ مصدریہ ہے، مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اس کو، مضارع کو، اور یہ نصب دیتا ہے اور خالص مستقبل کے معنی میں کرتا ہے۔ مصدریہ یہ اس لیے کہ فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی دیتا ہے، جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں مثالوں میں، اوپر مثالیں نظر بھی آ رہی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ وَأَنفِقُوا مثال نمبر 13 میں ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَمِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ۔ اب یأتی تھا فعل یأتی، اس پر ان داخل ہوا، یہ ہو گیا یأتیہ، تو اس نے اس کو نصب دے دیا اور یہ داخل ہوا کس پر؟ فعل پر، اور یہ فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی دیتا ہے، مصدر کے معنی دیتا ہے۔ ان اور فعل کا مجموعہ مصدر مؤول کہلاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ان یأتیہ ہے، یأتیہ فعل ہے یأتی اور اس پر ان داخل ہوا، ان یأتیہ ہو گیا، تو ان دونوں کے مجموعے کو کہیں گے مصدر مؤول۔ ان چونکہ مصدر کے معنی میں کرتا ہے مضارع کو، تو اس کے ساتھ مل کے آنے والا مضارع اور ان دونوں کا جو مجموعہ ہے اسے ہم مصدر مؤول کہیں گے۔ جہاں کہیں مصدر مؤول آئے، اس کے بجائے صریح مصدر لانا جائز ہے۔ صریح مصدر جیسے تصومو ہے، تصومو کا صیغہ ہے، تصومو مضارع کا صیغہ ہے، تو اس کا مصدر کیا ہے؟ صومن۔ اور جیسے یخرجو ہے، مضارع کا صیغہ، تو اس کا اصل میں مصدر کیا ہے؟ خروج مصدر ہے۔ جیسے یصلی مضارع ہے، یصلی، اس کا مصدر کیا ہے اصل میں؟ صلاۃ۔ تو جو اصل مصدر ہو اسے کہتے ہیں مصدر صریح، اور جس مضارع پر ان داخل ہو اور وہ اسے مصدر کے معنی میں کر دے تو ان دونوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں مصدر مؤول۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ذرا دھیان سے سنیں۔ ان کے ساتھ مل کر جو مضارع آئے اسے مصدر مؤول کہتے ہیں، مضارع پر ان داخل ہو تو وہ اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، تو ایسے مجموعہ کو ان اور جس پر وہ داخل ہوتا ہے اس مضارع کے صیغہ، ان دونوں کے مجموعہ کو مصدر مؤول کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابل جو دوسرا مصدر ہے، جو اصل مصدر ہے، جیسے ہے صوم، خروج، صلاۃ، یہ مصادر ہیں،
تو اسے ہم کہیں گے مصدر صریح۔ ان اور فعل کا مجموعہ مصدر مؤول کہلاتا ہے، اور جہاں کہیں مصدر مؤول آئے اس کی بجائے صریح مصدر لانا بھی جائز ہوتا ہے۔ جیسے مثال میں دیکھیں، ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا یہ مصدر مؤول ہے، ان تصوموا یہ مصدر مؤول ہے، ان اور ان داخل ہوا ہے تصوموا پر، یہ افعال خمسہ کا صیغہ تھا، تصومون تھا، اصل میں تصومون تھا، تو مضارع جب یہ داخل ہوا اس پر ان، تو اس نے اس کو نصب دیا اور اس کے منصوب ہونے کی وجہ سے اس کا نون گرا دیا گیا۔ افعال خمسہ کا نون گر جاتا ہے جب اس پر نصب دینے والا کوئی عامل داخل ہو، تو اس وجہ سے نون گر گیا، تو یہ ہوا ان تصوموا۔ اب ان تصوموا مصدر مؤول ہے، ہم اس مصدر مؤول کی جگہ پر صریح مصدر بھی لا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، تصوموا یہ صیغہ ہے مضارع کا، اس کا مصدر کیا ہے؟ اس کا مصدر ہے صوم۔ تو ان تصوموا خیر لکم کے معنی صومکم خیر لکم ہے۔ ان تصوموا خیر لکم ترجمہ یہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور صومکم خیر لکم اس کے بھی یہی معنی ہے کہ تمہارا روزہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ان تصوموا مصدر مؤول، اس کی بجائے ہم لے آئے ہیں مصدر صریح صومکم خیر لکم، تو جہاں کہیں مصدر مؤول آئے اس کی جگہ پر ہم مصدر صریح لا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہے، دیکھیں اريد ان اخرج فی سبیل اللہ، اس میں ان اخرج یہ مصدر مؤول ہے، اخرج پر ان داخل ہوا اور ان دونوں کا مجموعہ کہلایا مصدر مؤول۔ اب ہم ان اخرج کی بجائے یہاں مصدر صریح بھی لا سکتے ہیں۔ اخرج مضارع کا صیغہ ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ خروج مصدر ہے، تو ہم کہیں گے اريد الخروج فی سبیل اللہ، اريد الخروج فی سبیل اللہ۔ ان اخرج کی بجائے مصدر صریح خروج لے کر آئے، اريد الخروج فی سبیل اللہ۔ آگے دیکھیں، ان ہمیشہ مضارع کو منصوب کرتا ہے، اس کے علاوہ ماضی سے پہلے بھی آتا ہے۔ ان ہمیشہ مضارع کو منصوب کرتا ہے، مضارع پہ داخل ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ماضی پر بھی کبھی کبھی داخل ہوتا ہے، لیکن اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، اسے نصب نہیں دیتا، کیونکہ ماضی تو مبنی ہوتا ہے، کسی اعراب کو قبول نہیں کرتا۔ دیکھیں اس کی مثال، بعد ان صلیت الفجر، ان کس پہ داخل ہوا ہے؟ صلیتو پہ، اور صلیتو کون سا صیغہ ہے؟ ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو ان نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو نصب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا ان یہ حرف مصدریہ نصب و استقبال ہے، ان یہ حرف مصدریت نصب و استقبال کہلاتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا کہ ان حرف مصدریہ کیسے ہے، اور جہاں ان اور فعل کا مجموعہ آئے وہ مصدر مؤول کہلاتا ہے، اور مصدر مؤول کی جگہ پر ہم مصدر صریح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہم نے پڑھا تھا کہ یہ نصب دیتا ہے، تو یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ یہ مضارع کو کس طرح سے نصب دیتا ہے، اور اگر ماضی پہ داخل ہو جائے تو اس پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ اب نمبر 3 ہے کہ یہ
استقبال کے لیے آتا ہے۔ حرف استقبال اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مضارع کے معنی مستقبل میں کر دیتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، واضح ہے۔ اب چلتے ہیں لن کی طرف۔ لن مضارع کو نصب دینے والے 4 حروف میں سے دوسرا ہے۔ لن حرف نفی و نصب و استقبال کہلاتا ہے۔ لن یہ حرف نفی ہے، یعنی مضارع کو منفی کے معنی میں کرتا ہے، وہ نصب اور نصب دیتا ہے، وہ استقبال اور مضارع کو خالص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو لن حرف نفی و نصب و استقبال کہلاتا ہے، پس مضارع کو مستقبل میں منفی بناتا ہے۔ لن افعل کے معنی ہے میں نہیں کروں گا۔ لن داخل ہوا افعلو پر، افعلو مضارع کا صیغہ تھا بمعنی میں کروں گا، میں کرتا ہوں، تو دونوں معنی اس میں پائے جا رہے تھے، میں کرتا ہوں یا میں کروں گا۔ تو جب لن اس پہ داخل ہوا تو لن نے اسے کیا کیا، سب سے پہلے آخر میں زبر دی، لن افعل ہو گیا، اور معنی کیا ہو گئے، میں نہیں کروں گا، یعنی معنی میں نہیں بھی آ گئی، نفی بھی آ گئی، اور کروں گا یعنی مستقبل بھی آ گیا، حال والے معنی ختم ہوا۔ مضارع کو نصب دینے والے 4 حروف میں سے تیسرا کئی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں حرف مصدریت نصب و استقبال۔ یہ حرف مصدریہ ہے، نصب دیتا ہے اور مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ کئی کے ساتھ اکثر لام جارہ ہوتا ہے، حرف جار لام اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے، جیسے دیکھیں جئتو لکئی، لام حرف جر، کئی مجرور، جئتو لکئی اتعلم۔ جی تو اس کے بجائے جئتو لتعلمی بھی کہا جا سکتا ہے، جئتو لتعلمی بھی کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 ہے اذن، یہ حرف جواب و جزاء و نصب و استقبال ہے۔ یہ حرف جواب و جزاء یعنی کسی بات کے جواب اور اس کے نتیجے کو بتانے کے لیے اذن کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ نصب دیتا ہے اور مستقبل کے معنی میں کرتا ہے۔ پس یہ ہمیشہ کسی بات پر بطور جواب کے ہی کہا جاتا ہے، نہ صرف یہ بلکہ جواب اس بات پر بطور جزا یا نتیجہ کے مرتب ہوتا ہے۔ چنانچہ اذن اکرمک، اگر کوئی یہ کہتا ہے اذن اکرمک، تو یہ کسی کے جواب میں اس نے اذن اکرمک بولا ہے، بطور جواب کے یہ اس شخص کو کہا جا سکتا ہے، یعنی اذن اکرمک یہ بطور جواب کہا جا سکتا ہے اس شخص کو جو کہے سازورک، میں ان قریب آپ کا اکرام کروں گا، آپ سے ملنے آؤں گا، جو یہ کہے کہ میں آپ سے ملنے آؤں گا، تو اس کے جواب میں کیا کہا جاتا ہے، اذن اکرمک، تب میں آپ کا اکرام کروں گا۔ تو یہ اذن کسی بات کے جواب میں بولا جاتا ہے، نتیجہ یہ مرتب کرنے کے لیے۔ جی کیونکہ اکرام زیارت پر مرتب ہوگا، یعنی آئے گا تو اس کا اکرام کیا جائے گا۔ اذن 3 شرطوں کے ساتھ مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ مضارع کو نصب دینے والے 4 حروف ہم نے پڑھ لیے۔ ان یہ حرف مصدریہ ہے، نصب اور استقبال۔ ان مصدریہ ہے، مصدر ان اور فعل مضارع ان دونوں کا مجموعہ مصدر مؤول کہلاتا ہے۔ مصدر مؤول کی جگہ مصدر صریح بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مصدر صریح کیا ہے، اور یہ نصب دیتا ہے مضارع کو، اور کبھی کبھی ماضی پر بھی داخل ہو جاتا ہے، لیکن ماضی پر کوئی اثر نہیں کرتا کیونکہ ماضی مبنی ہے، اعراب کو قبول نہیں کرتا۔ اور استقبال کے لیے آتا ہے، یعنی مضارع میں سے حال کا معنی ختم کر کے معنی کو خالص مستقبل کے لیے کر دیتا ہے۔ اور دوسرا ہے لن، لن یہ نفی کے لیے آتا ہے، نصب دیتا ہے، معنی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے مضارع کو۔ اور کئی یہ حرف مصدریہ ہے، نصب دیتا ہے اور معنی کو مستقبل کے لیے کر دیتا ہے خاص، اور یہ لام کے ساتھ مل کر آتا ہے، اکثر لام جارہ کے ساتھ مل کر آتا ہے، جیسے پڑھا ہم نے جئتو لکئی اتعلم،
اور اس کے بجائے کئی کے بجائے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جئت للتعلم۔ چوتھا تھا اذن۔ اذن یہ کسی بات کے جواب دینے کے لیے آتا ہے، یہ کسی بات کے نتیجہ مرتب کرنے کے لیے آتا ہے، یہ نسب دیتا ہے اور مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اور اذن کے کام کرنے کی 3 شرائط ہیں۔ جب 3 شرطیں پائی جائیں گی تب اذن مضارع کو منصوب کرے گا۔ تو ان 3 شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے، اذن کو دوبارہ دیکھ لیجئے، آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اذن یہ حرف جواب و جزاء و نصب و استقبال ہے، پس یہ ہمیشہ کسی بات پر بطور جواب کے ہی کہا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جواب اس بات پر بطور جزا یا نتیجہ کے مرتب ہوتا ہے۔ چنانچہ اذن اکرمہ کا بطور جواب کے اس شخص کو کہا جا سکتا ہے جو کہے سأزورک، کیونکہ اکرام زیارت پر مرتب ہوگا، آئے گا تو اس کا اکرام کیا جائے گا۔ اذن 3 شرطوں کے ساتھ مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جملہ کے شروع میں واقع ہو۔ اذن جملہ کے شروع میں واقع ہو۔ پس اگر کوئی کہے نجحت فی الامتحان تو اس کے جواب میں انا اذن اکافئک کہا جائے گا، یعنی اذن مضارع کو منصوب نہیں کرے گا کیونکہ یہ جملہ کے شروع میں نہیں آیا بلکہ جملہ کے 2 بنیادی اجزاء یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان واقع ہوا ہے۔ تو جو کوئی کہے نجحت فی الامتحان، میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا انا اذن اکافئک۔ تو یہاں پر اذن نے عمل نہیں کیا، یعنی نسب نہیں دیا مضارع کو، اکافئک ہی رہا ہے، آخر پر پیش ہے، اس نے فتح نہیں دی اذن نے، اس لیے کہ یہ جملہ کے شروع میں نہیں واقع ہوا بلکہ جملہ کے شروع میں انا آیا ہے۔ تو اگر اذن جملہ کے شروع میں آئے گا تو تب یہ عمل کرے گا اور مضارع کو منصوب کرے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اذن کے بعد آنے والا مضارع مستقبل پر دلالت کرے۔ بس اگر کوئی یوں کہے انی احبک تو اس کے جواب میں اذن اظنک صادقا کہا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر اذن داخل ہوا ہے اظن مضارع پر، لیکن اس نے مضارع کو نصب نہیں دیا، اظنہ نہیں کیا، بلکہ یہ مضارع مرفوع ہے یہاں پر۔ تو پھر میں آپ کو سچا سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں مضارع زمانہ حال پر دلالت کر رہا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ تو پھر میں آپ کو سچا سمجھتا ہوں، یعنی حال میں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تب میں آپ کو سچا سمجھوں گا، بلکہ وہ کہہ رہا تب میں آپ کو سچا سمجھتا ہوں۔ تو جب مضارع حال پر دلالت کرے تب بھی اذن عمل نہیں کرے گا، اس کو نصب نہیں دے گا مضارع کو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اذن اور مضارع کے درمیان کوئی چیز فاصل بن کر نہ آئے، فاصلہ نہ ہو اذن اور مضارع کے درمیان۔ بس اگر یوں کہا جائے یجود الاغنیاء بمالہم فی سبیل العلم، غنی لوگ اپنے مال کی سخاوت کرتے ہیں علم کے راستے میں، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اذن ہم یقومون بالواجب۔ اب یہاں دیکھیں اذن ہم یقومون، اذن داخل ہے، اذن نے داخل ہونا تھا یقومون مضارع پر اور اسے کرنا تھا یقومو، اذن یقومو ہونا تھا، نون گر جانا تھا۔ لیکن اب چونکہ یہاں اذن اور یقومون کے درمیان ہم فاصل بن کر آ گیا ہے تو اذن نے یقومون پر کوئی عمل نہیں کیا، اس کا نون نہیں گرا۔ تو اذن ہم یقومون بالواجب کہا جائے گا برفع المضارع، مضارع کے رفع کے ساتھ۔ یہ جو نون ہے مضارع کے ساتھ یقومون، یہ رفع کی علامت ہے، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، کیونکہ یہاں اذن اور فعل کے درمیان ضمیر ہم فاصل بن کر آئی ہے۔ البتہ اگر اذن اور فعل کے درمیان اگر کسی قسم کا فاصلہ ہو تو اذن واللہ اکرمہ کا ہی کہا جائے گا بنصب المضارع۔
البتہ اگر فعل کے درمیان اگر قسم فاصل ہو تو اذن واللہ اکرمک ہی کہا جائے گا بنسب المضارع۔ یہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر واللہ کا مطلب واو یہاں قسمیہ ہے، قسم کھانے کے لیے واو استعمال ہوا ہے۔ اگر قسم کھانے کے لیے کسی لفظ کا اضافہ کر دیا جائے اذن اور اس کے درمیان فعل کے درمیان، جیسے واللہ کا اضافہ کیا جائے واللہ اللہ کی قسم، تو لفظ اللہ یہاں پر ہم نے اضافہ کر دیا اکرمہ کا کے درمیان، تو ایسا فاصلہ اس کی وجہ سے مضارع کا عمل نہیں رکے گا، بلکہ اذن کا عمل نہیں رکے گا بلکہ اذن مضارع پر عمل کرے گا۔ یہاں تیسری شرط میں ہم نے پڑھا کہ اذن اور مضارع کے درمیان کوئی چیز فاصل نہ ہو، کسی قسم کا فاصلہ نہ ہو۔ اگر فاصلہ ہوا تو مضارع اذن عمل نہیں کرے گا مضارع پر، جیسے یہاں ہے اذن ہم یقومون، اذن اور یقومون کے درمیان ہم آ گیا ہے، تو اس وجہ سے اذن نے عمل نہیں کیا، یقومو نہیں ہوا۔ البتہ اذن اور فعل کے درمیان قسم فاصل ہو، یعنی اذن اور فعل کے درمیان فاصلہ ہو لیکن وہ قسم کا ہو، اس سے قسم کھائی جا رہی ہو، جیسے واللہ اللہ کی قسم، تو پھر اذن عمل کرے گا، پھر اذن کا عمل نہیں رکے گا۔ تو یہاں اذن نے اکرمہ اس کو نصب دیا ہے، یہ تھا اکرمو، اذن کے داخل ہونے کی وجہ سے اکرمہ ہے۔ تو طالبات، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو سمجھ آ بھی جائے۔ تو آپ اسے غور سے سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کل ہم پڑھیں گے نصب المضارع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔